عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹیکسٹ بک کی دوسری پوم یا دوسری نظم فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھیں گے۔ یہ جو نظم ہے یا یہ جو نعت ہے یہ ایکچوئل میں ایک قصیدہ ہے۔ قصیدہ کہتے ہیں کہ لمبی سی نظم کو عربی میں۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ جو پچھلا عرب معاشرہ تھا اس کے اندر شاعروں کی بہت اہمیت تھی، شاعری کی بہت اہمیت تھی، اور جو شاعر ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی یا اپنے مد مقابل جو قبیلے ہوتے تھے تو ان کے سرداروں کی یا ان کے بڑے لوگوں کی یا اس پورے قبیلے کی یا ہجو بیان کرتے تھے یا ان کی برائی بیان کرتے تھے۔ تو جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد بہت سے شاعروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برائی بیان کی، جس میں سے ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی۔ تو اس کے جواب میں یہ قصیدہ یا یہ نظم حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بہت سارے قصیدے کہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے بہت سارے جوابات دیے ایسے لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے ہوئے شاعری کرتے تھے۔ تو انہوں نے شاعری کی اندر ہی یا شعر کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کیا اور ان کے طرف سے بہت سارے جوابات دیے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک نظم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے ہم اس نظم کا ٹائٹل سمجھ لیتے ہیں، فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی ایک حرف جر ہے، مدحی مضاف، النبی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائے گا مجرور حرف جر فی کا۔ فی مدح النبی پورا جو جملہ ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں۔ مدح مطلب تعریف۔ لی حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ۔ لی مطلب لیے، حسان نام ہے، ابن مطلب لڑکا، ثابت ان کے والد کا نام ہے، الانصاری انصاری مطلب یہ کہ وہ انصار میں سے تھے، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ رضیہ مطلب راضی ہوا، اللہ مطلب اللہ، عن مطلب طرف، ہو مطلب سے یا ان سے۔ وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق ان نفع البلاء۔ وا مطلب اور، کہا، قال مطلب کہا، اللہ مطلب اللہ نے، قد ارسلت میں بھیج چکا ہوں، عبدن ایک بندہ، یقول وہ کہتا ہے، الحق حق کو، ان اگر، نفع زیادہ ہو جائے، البلاء مصیبت۔ یہاں پہ ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ وا مطلب اور ایک حرف عطف ہے، قال فعل ماضی، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا، اللہ یہاں پہ فاعل بن جائے گا قال فعل کا۔ قد ایک حرف ہوتا ہے جو فعل ماضی پہ لگایا جاتا ہے، جس سے ماضی کے معنی میں زور آ جاتا ہے، تاکید آ جاتی ہے، یہ بات بتانے کے لیے یہ جو کام بتایا جا رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہو چکا ہے۔ ارسلتو میں نے بھیجا، ارسلتو ایک فعل ماضی ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد متکلم کا، اور قد ارسلتو قد لگنے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں بھیج چکا ہوں۔ عبدن ارسلتو فعل کا مفعول بہ بنے گا۔ یقول الحق، یقول فعل مضارع، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا، الحق یقول کا مفعول بہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبدن ایک اسم نکرہ ہے، اور میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اسم نکرہ کے بعد میں اگر کوئی مکمل جملہ آتا ہے تو وہ مکمل جملہ اسم نکرہ کی صفت بنتا ہے۔
یہاں پہ ابدن کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر حرف عطف کے ایک مکمل جملہ آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو یقول الحق کو ابدن کے صفت مانیں گے، یعنی ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے حق کو، ان اگر یہ اگرچہ ایک حرف شرط ہے، نفع زیادہ ہو جائے، نفع فعل ماضی صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا، البلاء مصیبت، البلاء فاعل بن جائے گا نفع فعل کا۔ اب اس شعر کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ایسا بندہ بھیج چکا ہوں، وہ حق کہتا ہے یا جو حق کہتا ہے اگرچہ مصیبت زیادہ ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک ایسا بندہ بھیج چکا ہوں جو حق ہی بات کہتا ہے اگرچہ چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی ہو جائے۔ وجبریل امین اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء، وجبریل اور جبریل، امین مطلب امانت دار، اللہ مطلب اللہ، فی مطلب میں، نا مطلب ہمارے، وا مطلب اور، روح القدس یہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے، لیسا نہیں ہے، لا مطلب لیے، اور ہو مطلب ان کے، کفاء مطلب ہمسر، جبریل بن جائیں گے مبتلا، امین مضاف، اللہ مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے خبر جبریل کی، فی حرف جر، اور نا ایک ضمیر متصل ہے، اور یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور فی کے مجرور بنے گی نا ضمیر، وا مطلب اور، روح القدس روح مضاف، القدسی مضاف الیہ، لا حرف جر اور ہو مجرور، کفاء کوئی ہمسر۔ ترجمہ اس کا ہم کریں گے کہ اور جبریل اللہ کے امانت دار ہے ہمارے درمیان، اور جبریل علیہ السلام کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو، یعنی یہاں پہ جو شاعر ہے یا حسان ابن ثابت ہے تو وہ کفار کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہارے درمیان بڑے بڑے سردار موجود ہے، بڑے بڑے لڑنے والے لوگ موجود ہیں، تو تم اس بات کو دھیان میں رکھو، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے اور اللہ کے امانت دار ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام کی مدد موجود ہے جو فرشتوں کے سردار ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ وہ روح القدس لیس لہ کفاء، اور جبرائیل علیہ السلام کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے درمیان بہت بڑے بڑے سورما موجود ہے، تو ہمارے درمیان بھی روح القدس ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کا کوئی ہمسر نہیں، جن کے کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو شعر ہے تو وہ ایک تلمی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت سے کہا تھا کہ تم ان کی ہجو بیان کرو، تمہارے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہے، یا تم کو جبرائیل علیہ السلام کی مدد حاصل ہے، تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقط برح الخفاء، الا سنو، ابلغ پہنچا دو، ابا سفیانہ ابو سفیان کو، عنی طرف سے، ان مطلب طرف سے، نی یا میرے، مغلغلۃ پیغام، فقد فا مطلب تو، قد میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے، بریحہ زائل ہو چکا، الخفاء پوشیدہ۔ الا ایک حرف تنبیہ ہوتا ہے، حرف تنبیہ مطلب جب کسی کو تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح یا ایک حرف ندا ہے تو الا بھی ایک طرح کا حرف ہے جس کو تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سنو، ابلغ پہنچا دو، فعل امر ہے ابلغ، واحد مذکر حاضر کا، ابا سفیانہ یہ مفعول بھی بن جائے گا ابلغ کا، ان حرف جر
اور یا مجرور مغلغلتاً پیغام، یہ مغلغلتاً جو لفظ ہے تو وہ ابلغ کا دوسرا مفعول بھی بن رہا ہے کہ ابو سفیان کو پیغام پہنچا دو، تو مغلغلتاً یہ بن جائے گا دوسرا مفعول بھی ابلغ فعل کا۔ فا حرف عطف، قد بریحہ زائل ہو چکا، بریحہ ایک فعل ماضی ہے اور صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا، الخفاء بریحہ فعل کا فاعل بن جائے گا۔ شعر کا ترجمہ کریں گے، سنو ابو سفیان تک میری طرف سے پہنچا دو پیغام کو، کیونکہ جو پوشیدہ تھا وہ زائل ہو چکا۔ یعنی ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی، تو اب اس کو یا ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، اور جو حق تھا وہ اب ظاہر ہو چکا اور جو باطل تھا وہ ختم ہو چکا، وہ زائل ہو چکا ہے۔ یعنی اب جو حق تھا تو وہ پوری طرح سے بالکل سامنے آ چکا ہے لوگوں کے، اب کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہا، اور حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ حجوتا تو نے ہجو بیان کی یا تو نے مذاق اڑایا، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فا تو عجبتو میں جواب دیتا ہوں، عنہ طرف سے ان کے، عن مطلب طرف اور ہو مطلب سے، وا عند اللہ اندہ پاس اللہ اللہ، فی مطلب میں، ذاکا ذالکا کا مخفف ہے یعنی اس کا شارٹ فارم ہے، ذالکا کا شارٹ فارم ذاکا ہے، الجزاء جزا یا بدلہ۔ حجوتا ایک فعل ماضی ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر حاضر کا، محمدن یہ مفعول بھی بن رہا ہے حجوتا فعل کا، فا تو ایک حرف عطف ہے، عجبتو میں نے جواب دیا، عجبتو ایک فعل ماضی ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد متکلم کا، عن حرف جر اور ہو مجرور، وا حرف عطف ہے، اندہ مضاف، اللہ مضاف الیہ، فی حرف جر، ذاکا اسم اشارہ۔ ترجمہ اس شعر کا ہم کریں گے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، محمد یہاں پہ مفعول بھی بن رہے ہیں حجوتا فعل کا، یعنی یہاں پہ آپ حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو نے ان کی ہجو بیان کی، تو میں ان کے طرف سے جواب دیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کا جواب نہیں دیں گے، لیکن میں ان کے طرف سے تجھ کو یہ جواب دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس میں بدلہ اور جزا ہے، اور یعنی جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملے گا، اس بات کا جو ثواب ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا جزا دیں گے۔ کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہوں اپنے شعروں کے ذریعے، تو مجھے امید ہے، بلکہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا بدلہ اور جزا دیں گے۔ حجوت محمدن برن حنیفن امین اللہ شیمتہ الوفاء۔ حجوتا اس سے پہلے آ چکا ہے، تو نے ہجو بیان کی، تو نے مذاق اڑایا، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، برن جو نیکی ہے یا سرتپا نیکی ہے، نیک ہے، حنیفن حق کے جانب مائل ہے، امین اللہ اللہ کے امانت دار ہے، امینو مطلب امانت دار، اللہ مطلب اللہ کے، شیمتو مطلب عادت اور ہو مطلب ان کی، الوفاء مطلب وفاداری، وفا۔ حجوتا اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ ایک فعل ماضی ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر حاضر کا، محمدن اس کا بن جائے گا مفعول بھی، محمدن یہاں پہ موصوف بن کر آ رہے ہیں، اور برن پہلی صفت، حنیفن دوسری صفت، امین اللہ اللہ کی، اللہ کا امانت دار،
امین مضاف، اللہ مضاف الیہ، شیمتو یہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ، الوفاء مطلب وفا یا وفاداری، یعنی تو نے ہجو بیان کی، تو نے مذاق اڑایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیکی ہے، یعنی سرتپا نیکی ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم، یا یہ کہ جو نیک انسان ہے اور حق کے جانب مائل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دینے والے ہیں، حق کے جانب مائل ہے، امین اللہ اللہ کے امانت دار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت ان کے حوالے کی ہے اور اس کی امانت کی پاسداری وہ کر رہے ہیں، شیمتہ الوفاء ان کی عادت ان کی فطرت وفاداری ہے، یعنی وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ میں غلط نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی عادت اور فطرت کے اندر وفاداری شامل ہے۔ وفاداری جو ہوتی تو عربوں کے درمیان ایک بہت اچھی صفت سمجھی جاتی تھی، تو اسی کو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے کہ وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور فطرت میں شامل ہے، یعنی تو نے ایک ایسے شخص کے برائی بیان کی ہے کہ جو نیک ہے، سرتپا نیکی ہے، جو حق کے جانب مائل ہے، جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں، جو اللہ کے امانت کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے، جو اللہ کی امانت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے امانت کی پاسداری کر رہے ہیں، اور جن کی عادت اور فطرت میں وفاداری ہے، تم ایسے شخص کی برائی بیان کر رہے ہو، تو یعنی تم کو ایک طرح سے ان کو ڈانٹ کر کہہ رہے کہ تم کو اس طرح کے شخص کی برائی بیان کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم کس شخص کی برائی بیان کر رہے ہو۔ امن یحجو رسول اللہ منکم وَيَمْدَعُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ، مطلب کیا، من مطلب جو، یحجو ہجو بیان کرے یا مذاق اڑائے، رسول اللہ اللہ کے رسول کا، من مطلب سے اور کم مطلب تم میں، و اور یمدحو مدح کرے تعریف بیان کرے، ہو ان کی، و اور ینصرو مدد کرے، ہو ان کی، سواء برابر ہے۔ یحجو فعل مضارع صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر کا، رسولہ مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائے گا مفعول بہ یحجو کا، من حرف جر کم مجرور، یمدحو ایک فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور ہو اس کا مفعول بہ، وا حرف عطف، ینصرو اگین فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور ہو اس کا مفعول بہ بن جائے گا۔ شعر کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کیا تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اور جو ان کی تعریف کرے اور مدد کرے وہ برابر ہو سکتے ہیں، یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ایکچوئل میں جو شاعر ہے تو وہ سوال پوچھ کر اسی بات کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سوال پوچھتے ہیں اور سوال پوچھ کر سوال پوچھنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کا انکار کر دیں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ان کی ہجو بیان کرتے ہیں اور جو ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، کہ وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے یہ ڈانٹ کر یا پھر اپنے شعر کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے فریق یا اپنی پارٹی صحیح سے چن لو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم جس شخص کی برائی بیان کر رہے ہو وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہے، جبرائیل علیہ السلام ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کس شخص کا ساتھ دو اور کس کی برائی بیان کر رہے ہو۔ تو تمہیں برائی بیان کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تم کس شخص کی برائی بیان کر رہے ہو، اور وہ شخص جو ان کی برائی بیان کرتا ہے اور جو ان کی تعریف اور ان کی نصرت کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ جزا اور خیر اور ثواب دے گا، لہٰذا اپنا پارٹی یا اپنا جو فریق ہے تو تم سوچ سمجھ کر چنو۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، تو فا مطلب تو، ان حرف تاکید،
इन्ना मतलब बेशक, अभी मुजाफ और मुजाफ इले मिलकर बन जाएगा मातूफ अलय। वाव हरफ अत्फ, वालिदा मुजाफ और हु मुजाफ इले, मुजाफ इले मिलकर बन जाएगा मातूफ वाव हरफ अत्फ। इर्ज मुजाफ और या मुजाफ इले, मुजाफ इले मिलकर बन जाएगा दूसरा मातूफ। ये दोनों मातूफ और मातूफ अले मिलकर बन जाएंगे इन्ना फेल का इस्म। और आगे उसकी खबर आ रही है ली हरफ जर, इर्जी मुजाफ, मोहम्मदिन मुजाफ इले, मिन हरफ जर, कुम मजरूर, विकाऊ ये बन जाएंगी खबर इन्ना फेल की। विकाऊ मतलब बचाव, हिफाजत। तर्जुमा इसका, तो बेशक मेरे वालिद और उनके वालिद और मेरी इज़्ज़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए तुमसे बचाव और हिफाजत है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और उनकी इस्मत की हिफाजत के लिए अगर अपने वालिद और उनके वालिद और अपनी इज़्ज़त को भी निछावर करना पड़े तो मैं कर दूंगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त मुझको इतनी प्यारी और इतनी अजीज़ है कि अगर उसके लिए मुझको चाहे मुझे दुनिया की सबसे अजीज़ तर शय या सबसे अजीज़ तरीन चीज़ भी कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर वो चीज़ मेरी खुद की जान हो, मेरे वालिद हो, मेरे उनके वालिद हो, उनकी इज़्ज़त हो, ये सब चीज़ें भी अगर कुर्बान करना पड़ी सिर्फ इसलिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को तुम लोगों से बचा सकूं, उनकी इस्मत की हिफाजत कर सकूं तुमसे, तो मैं ये सब चीज़ों के बदले उसको करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे इस शेर के ज़रिए हमको पता चल रहा है कि हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे और कितनी उनसे उनको उनसियत और लगन थी। तो इस तरह हमने आज अपने इस नज़्म के तर्जुमा देखा और उसको समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। जो मुश्किल अल्फाज आए तो उसके मानी नोट कर लिए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।